لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ دستار بندی ہے، یعنی اس جلسے کی نسبت بئی معنی ہے کہ اس مدرسے میں جو طالب علموں نے محنت کی ہے، جو طلباء نے محنت کی ہے، قرآن پاک کو پڑھا اور سیکھا ہے، اور سکھانے والوں نے سکھایا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، پھر وہ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو مکمل کرتے ہیں، یعنی اس کی تکمیل کرتے ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک، یا تو ناظرے کے طور پہ مکمل کرتے ہیں یا حفظ مکمل کرتے ہیں۔ تو اس تکمیل پر اہل مدرسہ اور اہل مکاتب جہاں اس کا نظام ہے، وہ ان کے لیے دستار ان کے سروں پہ باندھتے ہیں، گویا کہ ایک شہادت اور سند دی جاتی ہے کہ فلاں ہمارے یہاں سے حفظ قرآن کیا ہے۔ بڑی مبارک رات ہے یہ، اور بہت ہی مبارک ساعت اور موقع ہے یہ۔ عزیزان محترم، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے کلام قرآن مقدس کے حاملین میں سے ہیں اور اس کی خدمت کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو تمام کلاموں پر اسی طریقے سے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود باری تبارک و تعالی کو ساری مخلوقات پر فضیلت اور افضلیت حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ تمام کلاموں سے افضل، تمام کلام سے نرالا، اور یہ کلام، یہ صاحب کلام کی عظمت کو بتاتا ہے۔ کلام سے صاحب کلام کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا تعارف کیسا ہونا چاہیے، فلاں کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے کلام کو دیکھو، اگر فلاں ایسی بات یا ایسا کلام کرتا ہے جو اچھا ہے تو اس کی ذات اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے اور کیسی اہمیتوں کا حامل ہے۔ میں زیادہ دور آپ کو نہیں لے چلتا، میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی کلام سے صاحب کلام کو جانا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ان کے زمانے کی ایک بات ہے کہ ان کی بیٹی تھی، زیب النساء ان کا نام تھا۔ وہ عاقلہ تھی، فاضلہ تھی، اور شاعرہ بھی تھی، بڑے درجے کی شاعرہ تھی۔ انہوں نے کوئی ایک شعر کہا تھا فارسی میں، تو اس شعر کی وجہ سے شاہ ایران کے ہاں جو بڑے درجے کے شعراء تھے، فارسی کا زمانہ تھا، تو بڑے درجے کے شعراء میں سے ایک شاعر نے یہ بات کہی کہ بھائی میں یہ جو کلام ہے، اس کلام کے کہنے والے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلام اتنا اچھا ہے، بہتر ہے، تو شاید کہ جس نے کہا ہے وہ کہنے والا کتنا ہی عمدہ ہوگا، کہنے والے کی ذات کتنی بلند ہوگی۔ یہ خواہش اس شاعر کے دل میں پیدا ہوئی تھی
جو ایران کا تھا، اور یہ بات زیب النساء تک پہنچتی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹی تم نے کون سی بات کہی اور کون سا شعر کہا ہے کہ فلاں شاعر نے یہ تمنا ظاہر کی، یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ کاش کہ میں اس شاعر کو دیکھ لیتا کہ جس نے یہ کلام کہا ہے۔ تو حضرت زیب النساء نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنا تعارف یوں کرایا، انہوں نے شعر کہا ایک فارسی میں، کہا کہ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ کہ بھائی میں اپنے کلام میں، چونکہ وہ تو پردے والی تھی، وہ خواتین میں سے ہیں کہ جو باعزت بھی ہیں، پردے کے ساتھ رہنے والی ہیں، لیکن کلام پڑھتی تھی۔ کلام یہ اس کا کمال ہے، کلام کہنا ایک کمال ہے، لیکن آج کا یہ دور ہمارا اصلاح معاشرے سے متعلق بھی باتیں ہیں، تو میں یہ بات بھی عرض کروں گا، یہ اصلاح معاشرے میں یہ بات بھی ہمیں کہنا ضروری ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ آج پردے کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ہماری خواتین برسرے اسٹیج چڑھ کر کے شعر پڑھتی ہیں اور ہم اور آپ ان کو سنتے ہیں اور داد دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہماری خواتین شاعر ہیں، شاعر ہونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن برسرے اسٹیج چڑھ کر کے عوام کے سامنے، محارم غیر محارم سب کے سامنے، اور پھر آج کے دور میں گویا کہ میڈیا کے سامنے اور وائرل ہوتے ہوتے پوری دنیا کے سامنے وہ بے نقاب ہو کر کے اشعار پڑھیں، یہ تو بھئی معاشرے کا ایک ناسور ہو گیا، یہ معاشرے کے لیے گویا کہ بڑا گھن ہو گیا، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ بہت سی چیزیں دھیرے دھیرے پنک کر کے وہاں پہنچ جاتی ہیں، بعد میں پھر توجہ ہوتی ہے کہ ارے ایسا ہو رہا ہے، نہیں ہمیں سرے سے ہی گویا کہ جیسے ہی اس کا سرا نکلتا ہے وہیں بند لگانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اشعار کہنا، شعر پڑھنا یہ تو ممنوع نہیں ہے، یہ تو کہے جا سکتے ہیں۔ تو زیب النساء شاعرہ تھی، لیکن آج کی شاعرہ ان سے استدلال نہ کریں، آج کے شعراء خواتین ان سے استدلال نہ کریں، وہ با پردہ با حیا شاعرہ تھی۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ ذرا دیکھیے کہ جب ایران کی شاعر کی یہ تمنا ہوئی، یہ دلی خواہش ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شاعر کو دیکھوں کہ جس نے یہ کلام کہا ہے، اور جب یہ بات زیب النساء تک پہنچتی ہے، یعنی اورنگزیب کی بیٹی کے پاس پہنچتی ہے، تو بیٹی نے جواب میں کیا لکھا؟ فرمایا کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، یہ لکھ دیا کہ بھائی میں اپنے شعر میں، میں اپنے کلام میں اس طریقے سے پوشیدہ ہوں جس طریقے سے یہ گل کی خوشبو، گل کی پنکھڑیوں میں، پھول کی پنکھڑیوں کے اندر یہ پھول کی خوشبو پنہا رہا کرتی ہے۔ میں تو وہ ہوں، میں اپنے کلام میں اس طریقے سے پوشیدہ اور مخفی ہوں کہ جس طریقے سے ایک پھول ہے اور پھول کی پنکھڑیوں میں اس کی خوشبو پنہا رہتی ہے، پنکھڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن جب آپ ناک کے قریب کریں گے تو اس کو آپ اچھی خوشبو محسوس کریں گے، لیکن جب دور سے دیکھیں گے تو ایک پنکھڑی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے کلام کے اندر اس طریقے سے پوشیدہ ہوں جس طریقے سے پھول کے اندر، پھول کی پنکھڑیوں میں اس کی خوشبو یہ پنہا ہوا کرتی ہے۔ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، اور جو شخص مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام کو جا کر دیکھے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں تو اس کے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن جو مجھے دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، جو مجھے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، وہ میرے کلام کو دیکھے۔ یعنی اس بات کو بتانا چاہتی ہیں وہ اپنے کلام کے اندر کہ نہیں، کلام سے بھی صاحب کلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کلام سے بھی صاحب کلام کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات نرالی ہے اسی طریقے سے اللہ کی صفات نرالی ہے، جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طریقے سے اللہ کی صفات، یعنی گویا کہ اللہ اپنی تمام ذات و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔
اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مقدس جو ہماری اور آپ کے لیے ایک گویا کہ گائیڈ بک ہے، جو ہمارے لیے یہ ایک راہبر اور رہنما ہے، جو دین اسلام کے لیے ایک دستور اور منشور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام اللہ کو غیر کے کلام سے کیا نسبت؟ یہ اللہ کا کلام تمام کلاموں میں افضل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تمام مخلوقات میں افضل ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا کلام، یہ انسانوں کے دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ گویا کہ روشنی دینے والی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ یہ لوگوں کو وہاں سے یعنی نور کی طرف لے جائے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہم نے نازل فرمائی۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس یہ اپنی سحر انگیزی کے ساتھ، اپنے انقلاب آفرینی کے ساتھ پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، یہ دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے والی کتاب ہے، قلوب کے اندر تغیر پیدا کر دینے والی کتاب ہے، بشرطے کہ اس پر اعتقاد ہو۔ میں آپ کو دور نبوت کے ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے۔ فرمایا دور نبوت کے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے میں دعوت اسلام دی اور قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی، تو مکہ کے سردار اور مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، وہ جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھتے تھے، آج تو وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے عروجوں پر ہو جائے، پھر اس کا روکنا ہمیں مشکل پڑ جائے۔ اس کے لیے مشرکین کی ایک بڑی جماعت نے اس کے برخلاف ایک میٹنگ قائم کی، مشورہ کیا، جس میں بڑے بڑے سرداران قریش تھے، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب ہے، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگ یہ جمع ہو کر کے اس بات کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم ایک معمولی چیز سمجھتے تھے، وہ تو آج روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مکے کا ماحول تغیر اور متبدل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر ہمیں بند لگانا چاہیے، روک لگانا چاہیے۔ کس چیز کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے، جو نبوت کا مشن لے کر کے آئے، جو کتاب آپ پر نازل ہونے لگی، اللہ کی کتاب کو روکنے کے لیے، نبوت کے مشن کو روکنے کے لیے یہ مشرکین مکہ، سرداران قریش یہ میٹنگ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ عتبہ، شیبہ یہ سب لوگ جمع ہیں اور اس بات کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کچھ راستہ نکالا جائے، کوئی تدبیر اپنائی جائے جس سے محمد کو ہم روک سکیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالآخر سب نے اپنے اپنی باتیں کہی، ہر ایک نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ عتبہ کہتا ہے تم یہیں بیٹھو، آج میں جاتا ہوں محمد سے دو ٹوک انداز میں جا کر کے بات کر کے آتا ہوں اور میں اسے مسحور کر کے رہوں گا، میں اسے اپنا کر کے رہوں گا، تم لوگ یہاں بیٹھو۔ سارے لوگ کہتے عتبہ یہ کام تیرے ہی بس کا ہے، اے عتبہ شاباش، تو جا اور جا کر کے محمد کو جا کر کے فتح کر کے۔ عتبہ بڑا زباندان آدمی تھا، زباندانی کا مالک تھا، وہ ماہر تھا، وہ چرب زبان بھی تھا، زبان کا بادشاہ تھا، چرب زبانی تھی۔ اسی کے ذوم میں وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، آج میں اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے، میں اپنے سحر آفرینی کے ذریعے سے محمد کو فتح کر کے آؤں گا۔ چنانچہ عتبہ چلتا ہے، شان بان کے ساتھ آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن مکہ میں پاتا ہے۔ پانے کے بعد کہتا ہے اے محمد، اے میرے بھتیجے، یہ عرب بھتیجے بھی کہتے تھے اور بڑے، ہر بڑا چھوٹے کو بھتیجا اور چھوٹا بڑے کو اپنا چچا، یہ ان کے دستور اور گویا ان کے ثقافت میں سے باتیں ہیں۔ تو کہا اے محمد، اے میرے بھتیجے، میں تیرے پاس 3 باتیں لے کر کے آیا ہوں، ان کا تو جواب دے دے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عتبہ ذرا بتاؤ کیا باتیں ہیں. آپ عتبہ کی باتوں کو خاموشی کے ساتھ سننے لگے. عتبہ نے اس وقت 3 پیشکشیں رکھی تھی، گویا کہ 3 اپنے ترکش کے زہریلے تیر مارے تھے کہ جس سے بڑے بڑے مرد مجاہد بھی بچ نہیں پاتے، جس سے بڑے بڑے جیالے بھی بچ نہیں پاتے، جس سے بڑے بڑے سورماؤں کو بھی اسیر کر لیا جاتا ہے. وہ تیر عتبہ نے میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھینکے تھے. پہلا تیر کیا تھا؟ عتبہ کہتا ہے اے محمد، میں تمام سرداران قریش کی طرف سے میں ان کا نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، اور میں خود ایک سردار ہوں. میں بحیثیت مکہ کے سردار کے اور تمام سرداران قریش کے نمائندے کی حیثیت سے میں تجھ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اے محمد، کہ اگر تجھ کو مکہ کی کسی حسین و جمیل خاتون سے رشتے ازدواج کرنا ہے، تجھے نکاح کرنا ہے، شادی اور بیاہ کرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے تو نے یہ تانا بانا نعوذ باللہ بن کر کے رکھا ہے، یعنی نئے دین کا تو نے آغاز کر کے رکھا ہے، اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ مکہ کی حسین ترین کسی لڑکی سے میری شادی ہو جائے، تو اے محمد اگر واقعی تیری یہی چاہت ہے تو میں بحیثیت نمائندہ کے، میں بحیثیت سردار کے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آج سے تو اپنے اس مشن کو ختم کر دے. میں تیری شادی وہاں کرا دوں گا جہاں تو مکہ کے جس خاندان میں، جس قبیلے میں اور جس جگہ تو ہاتھ رکھ دے گا کہ اس بچی کے ساتھ میرا نکاح کرنا ہے، میں اپنی ذمہ داری اور اپنے خرچے کے ساتھ میرا نکاح کرا دوں گا. یہ کیسا تیر ہے؟ یہ وہ ایسا تیر ہے، ایسا خطرناک تیر ہے کہ اس تیر نے نہ جانے کتنے مرد مجاہد کو، نہ جانے کتنے سورماؤں کو اسیر کیا ہے. آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان تیروں سے اور اس جیسی باتوں سے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو جو لگا کرتا تھا کہ یہ تو میدان کے مجاہد ہیں، یہ تو میدان کے سردار ہیں، یہ تو مشن کے اولین ہیں، لیکن انہی کو اسی سے گویا کہ اسیر اور قید کیا گیا ہے. عتبہ نے پہلی پیشکش، پہلا تیر مارا کہ اے محمد اگر تیری اس مشن کا مقصد یہ ہے، یعنی تو نے یہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، کلمہ طیبہ کی جو تو نے بنا ڈال دی ہے، اور تو نے جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا ہے، اگر تیرا یہ مقصد ہے کہ مکہ کی جمیل ترین عورت سے شادی ہو، میں اپنے خرچے سے تیری شادی کرا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ آپ خاموشی سے اس بات کو سنتے رہے. پھر دوسرا پیش کر بات ختم کرتے ہیں. دوسرا تیر اس نے مارا کہ اے محمد اگر یہ تیرا مقصد نہیں، تیرا مقصد یہ ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے، تو مکہ کا سردار اگر بننا چاہتا ہے تو میں تجھے مکہ کی سرداری کا تاج تیرے سر پہ رکھ دوں گا، اور تو اس کام کو چھوڑ دے، اس مشن سے تو باز آ جا. تیسری بات کہ اے محمد اگر یہ بھی نہیں، نہ تو تجھے مکے کی سرداری چاہیے اور نہ تجھے کسی مکے کی جمیل و ترین اور جمیل حسین عورت سے نکاح چاہیے، تو شاید کہ تیرے اوپر کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہو، یا کسی جنات نے تجھ پر کوئی اثر ڈال دیا ہو، اور تو اس کے علاج کی طاقت نہیں رکھتا، تیرے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو بتا دے کہ کس حکیم کے پاس اور کس ساحر کے پاس یا کس اس کے پاس لے کے چلنا ہے، ہم اپنے خرچے کے ساتھ تیرا علاج و معالجہ کرا دیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عتبہ کی ان تینوں باتوں کو اطمینان سے سنا. سننے کے بعد آپ نے کہا اے عتبہ کیا تو نے اپنی بات کہہ لیا؟ عتبہ نے کہا ہاں میں نے اپنی بات کہہ لی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عتبہ کی ان تینوں باتوں پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی پردلائل باتیں نہیں کی، کوئی آپ نے فلسفیانہ باتیں نہیں کی، کوئی آپ نے منطق کی منشغافیاں نہیں بیان کی،
بلکہ آپ نے عتبہ کی ان 3 پیشکشوں کے سامنے جو بات رکھی وہ کلام الہی کی آیتیں پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا، اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ الغرض کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھتے رہے اور یہ عتبہ ان آیتوں کو اپنے کانوں میں اپنے پردے سماعت میں لے کر کے بے خود ہوتا رہا، سنتا رہا۔ سنتے عتبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر کے بالکل بے خود ہو کر کے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر کے کلام الہی سنتا رہا، بے خود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پہ پہنچتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر عتبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عتبہ، تو نے اپنے ان تینوں باتوں کا جواب سن لیا، بس یہی میرا جواب۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس کی یہ آیتیں عتبہ کے دلوں کو مسحور کرتی رہی، اپنی انقلاب آفرینی سے اس کے دل کو متغیر کرتی رہی، اور اتنا متغیر کیا، اتنا بدل دیا کہ عتبہ بے خود ہو کر کے قرآن مقدس کو مزہ لے کر کے سنتا رہا۔ پھر وہ مجلس سے چل دیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے تو دور سے دیکھ کر کے اس کے ساتھی اور اس کے مجلس کے اس کے جلیس سب کہنے لگے کہ شاید کہ عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، کیونکہ عتبہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اور جس طریقے سے وہ گیا تھا اور جس حوصلے کے ساتھ گیا تھا، عتبہ کا وہ چہرہ اب نہیں ہے، عتبہ کا وہ حوصلہ نہیں ہے۔ اور جب عتبہ مجلس میں پہنچتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کے متعلق کچھ باتیں کہتا، وہ خود اہل مجلس کو مشورہ دیتا ہے کہ بھائیو، میں وہ کلام سن کر کے آیا ہوں، اس کلام کی شہادت عتبہ دیتا ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، جو آپ کا بھی دشمن ہے، اہل اسلام کا بھی دشمن ہے، لیکن نہیں، حقیقت کو فراموش نہیں کر سکا، قرآن کی انقلاب آفرینی سے وہ بچ نہیں سکا، قرآن کی حقیقت سے وہ بچ نہیں سکا۔ قرآن کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے یارو، اے دوستو، اے میرے بھائیو، تم سنو، میں جو چیز سن کر کے محمد کے پاس سے آیا ہوں، نہ تو وہ سحر ہے، نہ تو وہ جادو ہے، نہ تو وہ کہانت ہے، نہ تو وہ نجومت ہے، بلکہ وہ ایسا کلام ہے کہ بخدا لات و عزا کی قسم میں نے ایسا کلام کبھی آج تک نہیں سنا۔ عزیزان محترم، وقت کی تنگی ہے، بات اتنی مختصر کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی یہ کتاب، یہ انقلاب آفری کتاب ہے، یہ مردہ دلوں کے اندر بھی زندگی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے ہمیں یعنی اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ دستور و منشور بنا کر کے، راہ ہدایت بنا کر کے دیا ہے۔ اس کو ہم اگر سینے سے لگائیں گے، اس کو زندہ کریں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ اس کو اگر ہم پشے پشت ڈال دیں گے، اللہ ہمیں بھی گویا کہ بھلا دے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اقبال کہتا ہے گر تمی خواہی مسلمان جیستن، نیست ممکن جز بقرآن جیستن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ